بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. دوستو عزیزو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی مزیدار ہو، بڑے ہی راحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی گزرے، مزیدار زندگی گزرے. لیکن زندگی مزیدار صرف اسی وقت ہوتی ہے، زندگی راحت کی، عافیت کی، خوشیوں بھری اور سکون والی زندگی اور اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا ایمان جو ہے سکون و عافیت کا ہو. یعنی سکون اس میں جتنا ایمان کے اندر اس کی ترقی ہوگی، ایمان جتنا اس کا کامل ہوگا، ایمان جتنا اس کا زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس کا جو ہے زندگی مزیدار ہوگی. یہ زندگی مزیدار اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا ایمان مزیدار ہوگا. یعنی ایسا ہوگا، ایسا ایمان جیسا اللہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسا ایمان انسان سے چاہتا ہے ویسا ایمان اگر کسی کا ہو گیا تو اس کی زندگی بڑے مزیدار ہو جاتی ہے، بڑے لطف کی زندگی ہوتی ہے. وہ زندگی کیسی زندگی؟ جیسے کہ جنت کا نمونہ ہے. اس کی زندگی ایک جنت کا نمونہ بن جاتی ہے. وہ بڑے مزیدار زندگی گزارتا ہے. لیکن اس زندگی مزیدار اور زندگی بڑی راحت کی صرف اس وقت ہوتی ہے جب ایمان اس کا جو ہے بہت ہی اعلیٰ معیار کا ہو، ایمان کا میں کامل ہو، کامل ایمان مل جائے. ایمان کے اندر جتنا کمال ہوگا، جتنا ایمان اس کا پختہ ہوگا، جتنا اللہ کے بن کے رہے گا، اتنا ہی اس کی زندگی مزیدار رہے گی. وہ اس کے اندر اس کی زندگی کا لطف ہی کچھ اور رہتا ہے. وہ آج آدمی ہم کیا سمجھتا ہے کہ کسی کا اچھا مکان ہو جائے تو زندگی بڑے سکون کی گزرے گی. کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی میرے پاس کار میں ہو جائے، بنگلہ مل جائے، نوکر چاکر ہو جائے اور میرے جو ہے تجارت اچھی خوب چلے تو بڑی زندگی مزیدار ہوگی. یہ بالکل یہ غلط ہے. اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو پتہ چلتا ہے جتنے جو ہے ترقی پذیر ممالک ہیں یہاں خودکشی بہت زیادہ ہے. لیکن آپ دیکھیں ملک جو ہے بڑے ترقی ہے، جدید سائنس سے ترقی کیا ہوا. ان کے پاس کن چیز کی کمی ہے؟ دنیاوی سارے چیزیں بھری ہوئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ خودکشی انہی میں ہو جاتی ہے. وہی خودکشی کر رہے ہیں. کیوں کہ اندر جو ہے ان کا جو ظاہر طور پر تو ان کو جو ہے نوکر چاکر ہے اور بڑی تجارت ہے، بینک بیلنس ہے، پیسے ہیں، بنگلہ ہے، کاریں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دل ان کا اتنا اجاڑ ہے کیونکہ ایمان کی دولت سے محروم. جتنے ایمان کے دولت سے محروم ہوگا انسان، اس ایمان سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی وہ پریشان رہے گا. لطف زندگی کے صرف ایمان میں ہے. ایمان جتنا کامل ہوگا اتنا پر لطف زندگی گزارے گا. آدمی جتنا ایمان میں پختہ ہوگا اتنا ہی اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. زندگی ایسی نہیں ہے کہ ایمان ایک ہی چیز ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا پیسہ انسان کے اندر آ گیا، تھوڑی سی دولت آ گئی، خوب پیسے آ گئے تو اس کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے، رہن سہن بدل گیا، ان کے بچوں کی پڑھائی جانے والی اسکولیں بدل گئیں، رہنے کا طریقہ بدل گیا، دوست احباب بدل گئے. پیسے آ گئے، پرانے دوست چھوٹ گئے، نئے دوست اس کے بن گئے، پرانے دوستوں کے لیے وقت نہیں. سارا چیزوں میں تبدیلی آ گئی. ایک دنیا، ایک عارضی دنیا، اس دنیا کی یہ جو بے وفا دنیا ہے، اس کا مال کسی کو آ جائے تو اس کی اسٹیٹس بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے. دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس اس وقت مال دولت کی فراوانی ہے. اور ایمان کسی کے اندر آئے اور ظاہر نہ ہو، پتہ نہ چلے، ایمان کسی کا جو ہے ایمان کی دولت سے اللہ اسے مالا مال کر دے، اس کو پتہ نہ چلے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا؟ کیسے چھپے گا وہ ایمان کا؟ لیکن ایمان اللہ کے لیے مکمل ایمان ہو تو زندگی مزیدار ہوگی. زندگی ہم چاہتے کیا ہے کہ مزیدار زندگی مل جائے، پر لطف زندگی مل جائے، سکون کی زندگی مل جائے. لیکن دوستو عزیزو، سکون کی زندگی صرف اور صرف ایمان کے کامل ہونے میں ہے. جتنا ایمان اچھا ہوگا اتنی زندگی اچھی ہوگی. جتنا ایمان میں خرابی ہوگی اتنا ہی اس کی زندگی میں خرابیاں آئیں گی. اور گناہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ گناہ سے جو ہے ایمان کو سب سے زیادہ کمزور کر دیتا ہے گناہ. اور حکیم الامت تھانوی علیہ رحمۃ تو فرماتے ہیں، قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ گناہ جو کرتا ہے انسان، اسے فوراً اس کی پکڑ ہوتی ہے، فوراً سزا ملتی ہے.
گناہ جو کرے گا اس کو فوراً سزا ملے گی۔ حکیم الامت قسم کھا کے کہتے ہیں، کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو بھی گناہ کرتا ہے اسے فوراً سزا ملتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو احساس نہ ہو، یہ بات اور ہے کہ بھئی اس کو احساس نہ ہو، پتہ نہ چلے۔ ایک آدمی ہے کہ کینسر کا مریض ہے اور وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، سب نارمل ہے، اور اندر کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، مرض بڑھتا چلے جا رہا ہے، لیکن وہ مریض خود سمجھ رہا ہو کہ بھئی میں اچھا ہوں، میں صحت مند ہوں، تو یہ اور بات ہے بھئی، وہ تو ہے کچھ اور، سمجھ کچھ اور ہے۔ ایسا ہی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ گناہ کی پکڑ کیا ہو رہی ہے، اس کے اندر کیسے اللہ کی طرف سے سزا مل رہی ہے، اس کا پہچان نہیں ہے۔ جیسے ایک بیمار ہو گیا، اس کو نہ مٹھائی کا مزہ ہے، نہ تیزی کا مزہ چلتا ہے، نہ کڑواپن کا مزہ چلتا ہے، نہ مٹھاس کا معلوم ہوتا ہے، اس کا مزہ ذائقہ خراب ہو گیا۔ جب بخار آ گئی، کچھ طبیعت ناساز ہو گئی، زبان کے مزہ ذائقہ بدل گیا، تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو احساس نہیں ہے، گناہوں کے دلدل میں ایسا پھنس گئے کہ ہم کو جو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اس کا احساس نہیں۔ ورنہ جو ایمان کی دولت جس کو مل گئی، وہ ایمان کی دولت ایسی دولت ہے کہ ایمان کی دولت کے سب سے نکھار ایسا آ جاتا ہے کہ سب کو دکھنے لگتا ہے۔ ایک نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کے مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایمان کے شرف سے مشرف ہو گیا، یعنی انہوں نے فوراً درخواست کی کہ مجھے کلمہ پڑھا کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال کرا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو کلمہ پڑھایا، پھر جب جانے لگا تو نصیحت کی کہ اے نوجوان، تو جس ماحول میں رہ رہا ہے، اس ماحول میں اس وقت تیرے جو یہ حال ہے اس کو بتانے کی نہیں ہے، تو اس کو چھپا کے رکھ، جب میں کہوں گا تب بتانا، اس سے پہلے تو نہ بتانا۔ وہ نوجوان وہاں سے چل گیا، اپنے گھر، اپنے جگہ، اپنے گاؤں چلے گیا، اور وہ اس کے باپ کا بھی جو ہے وصال ہو گیا تھا، چچا کے جو ہے پرورش میں تھا، چچا اس کے پال رہے تھے، بیوہ ماں تھی۔ اب دیکھیے کہ ایمان کی دولت ایسی ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی شروع ہو گئی، اس کا رہنا سہنا، انسان کی یہ دولت ایسی دولت ہے، ایسا نور ہے ایمان کا کہ وہ چھپ نہیں سکتا۔ تو وہ جو پھر اس کی زندگی میں تبدیلی دیکھ کر کے چچا کو شک ہوا، اس نے فرمایا کہ اے نوجوان بیٹے، یہ تو بتاؤ کہ کیا کچھ تمہاری تبدیلی جو ہے نظر آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے مدینہ منورہ میں جو ایک صاحب آئے ہیں ان سے مل کے تو نہیں آئے ہو؟ اب فرمایا کیا تھا، کہتے بنا بتانا، لیکن وہ نوجوان کی ایمان کی دولت ایسی ملی تھی کہ اس نے کہا کہ ہاں میں ان سے مل کے آیا ہوں۔ ایمان کی دولت نے اس کو اتنا نڈھر کر دیا کہ کوئی دل کی دنیا کی کوئی چیز کا خوف نہیں رہتا، جان چلے جائے تو چلے جائے، جان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں جس کو ایمان کی دولت مل گئی، وہ ایمان کی دولت کیسی ایمان، جو سب سے زیادہ پیارا ہو ایمان، سب سے زیادہ اس سے محبت، ایمان کی محبت، ایمان کی لذت ایسی ہو کہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی شے، اپنی جان کی بھی کوئی حیثیت نہ ہو، ایسا ایمان ہو، وہی کامل ایمان ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ ہاں میں مل کے آیا ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا تو چچا نے اس سے کہا، اس نوجوان سے، کہ تو یا تو پھر فوراً جو ہے اس ایمان سے باز آ جا، چھوڑ دے، یا پھر تجھ کو ننگا کر کے بدن سے کپڑے نکال کر کے گھر سے باہر کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ میری جان بھی چلے جائے۔ نوجوان نے کہا کہ میری جان تو چلے جائے، کپڑے جانے کی بات ہو رہی ہے، میری جان بھی اگر نکال دیں گے تو بھی میں جو ہے اس سے نہیں چھوٹوں گا۔ یعنی یہ ایک ایسی لذت ہے ایمان کی جس کو یہ نصیب ہو گئی، اور وہ ایسی ایمان ملے کہ ایسا کامل ایمان کہ بھئی وہ اس کے بعد دنیا کی کوئی شے اس کے لیے اچھی نہ لگے، سب سے پیارا۔ تو سب سے اچھا آج انسان کیا چاہتا ہے کہ بھئی سکون کی زندگی مل جائے، کیسا سکون ملے گا؟ زندگی کا سکون صرف ایمان سے ہے۔ ایمان جتنا اچھا ہوگا زندگی اتنی اچھی ہوگی، ایمان جتنا کمزور ہوگا زندگی میں اتنے پریشانیاں ہوں گی، یہی تو ہے۔ پھر اس چچا نے اس کو کپڑے نکال کر باہر کر دیا، اور پھر ماں دوسرے راستے سے باہر سے آئی، ماں تھی، اور اس نے اپنے دوپٹہ اٹھا کر کے دے دیا۔ اس نوجوان نے صحابی نے دوپٹہ کو 2 حصے کر کے ایک نیچے باندھ لیا، ایک اوپر ڈال لیا، تو ان کو نام ہی مشہور ہو گیا کہ جو ہے 2 کپڑے والے، یعنی وہ
دو جو ہے اوپر جو باندھ کے نکلے تھے وہی والے صحابی بول کے نام ہو گیا تھا، لیکن دیکھیے ایمان کی دولت تھی کہ ان کو کسی چیز سے یہ نہیں کیا، منع کرنے کے باوجود بھی نہیں، پورے جان دینے تیار ہو گیا۔ چھپانا نہیں چھپانے کے نوجوان ابھی ختم رکھا ہے، لیکن ایمان نے اس کا ایسا کامل ہو گیا، ایمان نے ایسا کھول کے پہ یہی چیز ہے دوستو، آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم کو کسی چیز سے وہ نہیں، صرف دنیا کی مادی چیزیں بھی ہم کو صحیح لگتی ہیں۔ دنیا کی ترقی ہمارے ذہن میں ہے کہ دنیا کی ترقی کس میں ہے؟ پیسے میں ہے، مال میں ہے، تجارت میں ہے، کاروبار میں ہے۔ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم ان آنکھوں سے عبرت نہیں لیتے، کہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں عبرت نہیں لیتے، اللہ خود فرما رہا ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی عبرت کا کوئی ہے ہی نہیں، ہم یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس مادی دنیا کی ترقی کو ترقی سمجھ رہا ہے۔ یہ تو دیکھ رہا ہے، قریب سے جو دیکھا تو پتہ چلے کہ بھئی یہ آدمی یہ جو ترقی سمجھتا ہے ترقی ہے ہی نہیں، یہ تو اس کی بے قراری بے چینی کا عالم ہے کہ اس کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، جہنم بنی ہوئی ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو گناہ بھی کرتا ہوں، اللہ مجھے سزا بھی نہیں دیتے ہیں، پکڑتے بھی نہیں ہیں۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اسے پوچھا کہ اس نوجوان سے پوچھو کہ بھئی تم نماز پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، تمہیں کوئی ایمانی حلاوت محسوس ہوتی ہے؟ نہیں محسوس ہوتی۔ تمہارا یہ جو سزا کم سزا ہے، تمہاری عبادت سے تمہیں کوئی مزہ نہیں ہے، تمہاری نمازوں سے کوئی تمہیں لذت نہیں ہے، تمہارے جو ہے ذکر سے تم کو اللہ کو پکارنے سے بھی کوئی تم کو لذت نہیں مل رہی ہے، یہ کتنی بڑی سزا ہے، یہ سزا تم کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ آج انسان جو ہے سب سے بڑا پریشان کیوں ہے؟ ایمان کمزور ہو گیا۔ ایمان اگر قوی ہو جاتا صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا، ہر وہ چیز جس سے خدا راضی ہوگا اس کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہوں گے، اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوگا۔ کوئی چیز اس کے سامنے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، صرف خدا اس کا راضی ہو جائے، دنیا کی کوئی چیز کچھ بھی ہو جائے، کچھ کہنے زبان سے۔ آج ہمارے سارے اعمال آنکھ اور زبان دو ایسی چیزیں ہیں جس سے ضائع ہو رہے ہیں۔ نیکی تو کر رہا ہے لیکن آنکھ سے ایسی بدنگاہی ہو رہی ہے کہ پھر وہ سب کچھ ضائع ہو رہا ہے، زبان سے ایسی غیبت ہو رہی ہے، ایسی جو ہے غیبت سن رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اور ایسے ایسے گالی گلوچ ہو رہی ہے، ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ سب کچھ عبادت اور ساری چیزیں جو ہے کچھ نہیں رہی، پھر آخر صفر، بلکہ کہیں کہیں جو ہے مائنس میں جا رہا ہے، یعنی گناہوں کا انبار مل جا رہا ہے۔ پہلے تو عبادتوں سے جو نیکی ملی تھی وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے، اور کہیں کہیں گناہوں کا انبار جما رہا ہے۔ دوستو عزیزو، ہمارے حالات کو غور کریں، ہم پریشان کیوں ہیں؟ ان حالات میں ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، تو پھر ایمان جب تک ایمان ہمارا قوی نہیں ہوگا سکون نہیں پا سکتا، ہماری زندگی دلدل میں رہے گی، ہم پریشان رہیں گے ہر وقت اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم جو اصل چیز کو بھول گئے، اصل راہ کو بھول گئے۔ اصل تو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خدا کا جو اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے، اس ایمان کی دولت کو جیسا اللہ نے چاہا ویسی دولت آدمی اپنے طور پر تجویز نہ کریں۔ یہاں پریشانی یہی ہوتی ہے کہ زندگی کیا چاہتا ہے انسان؟ زندگی چاہتا ہے اپنے طور پر میں جیسا چاہتا ہوں ویسی زندگی مل جائے۔ یہ تو کہاں ابدیت ہوئی؟ ابدیت تو یہ نہیں ہے، ابدیت تو وہ ہے کہ جیسا خدا چاہتا ہے ویسی زندگی مجھ کو ملے۔ خدا کیسے چاہتا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اب مجھے معلوم کیسے ہوگا کہ میری زندگی خدا کیسے چاہتا ہے؟ تو انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، وہ زندگی بتا رہی ہے کہ خدا کیسا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ اور پھر ان کی چیز کو سمجھنا ہو تو صحابہ کرام جو ان کی چیز کو دیکھے، صحابہ کرام کو جو ہے ائمہ اربعہ نے ان کو جمع کیا ہے۔ اس کو آج ہر صدی کے علماء اور ہماری زندگی میں جو علماء ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، وہ جو علماء موجودہ علماء جو ہے وہ جو زندگی گزارتے ہیں وہی زندگی ان کی زندگی سے جو ہے جمع کر دیکھیں۔ یہی زندگی سمجھنا ہے کہ اللہ کو پسندیدہ زندگی ہے۔ آج آدمی اپنی تجربے سے سوچتا ہے کہ میری جو پسندیدہ زندگی مجھے مل جائے، یہ ابدیت نہیں ہے، یہ نفس پرستی ہے، اسی لیے پریشان ہے۔ اللہ کا بن کے رہے تو زندگی مزیدار ہو جائے گی۔ زندگی اس وقت تک مزیدار نہیں بن سکتی جب تک کہ ایمان کے اندر جو ہے ایمان کامل نہیں ہوگا، زندگی مزیدار ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بالکل اس کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہے، جتنا ایمان کمزور ہوگا زندگی پریشانیوں میں دلدلوں میں پھنستے جائے گی، جتنا ایمان مکمل ہوگا، جتنا ایمان کے اندر پختگی آئے گی، زندگی دنیا میں ہی جنت کے مزے مل جائیں گے۔ ایسی زندگی آپ دیکھیں، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر کے دیکھیں،
بڑا سکون ملے گا۔ پریشان حال جا کر کے اللہ والوں کے پاس بیٹھ دیکھیں، ان کی دو بات کی گفتگو سے اتنا سکون ملتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ ان کا حال ویسا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے سکون مل جا رہا ہے۔ کچھ بات نہ کریں، کچھ دو بات نصیحت کر دے، کہہ دے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، صحیح ہو جائے گا۔ بس اس کی ان کے دو جملے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دل کے اندر ایسا سکون دے دیتا ہے۔ کیسے مل گیا کہ اس پہلے جس اللہ والے کے ساتھ بیٹھا ہے وہ اس کا تعلق اللہ سے اتنا جڑا ہوا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے سکون مل گیا، اس کے دو جملے سے سکون مل گیا۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی دنیا دار آدمی کے پاس بیٹھا تو پریشان کی وجہ اور پریشانی آ جاتی ہے، اس کے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو سن کے اور پریشان، بے چین، بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہی پہچان ہے جس کا دل اللہ سے جڑ گیا، اللہ کے ساتھ مضبوط ہو گیا، ایمان تا پختہ ہو گیا، دنیا میں جنت کے مزے مل گئے، اس کی زندگی اتنی پر لطف ہو جاتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی کون نہیں چاہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ زندگی سکون کی ہو جائے، عافیت کی ہو جائے، راحت سے گزاریں، بغیر پریشانی گزاریں۔ صرف ایک ہی راستہ، وہ راستہ آسان راستہ ہے کہ ایمان کی تکمیل ہو جائے، مکمل ایمان پر آئیں، مکمل اللہ کے مرضیات پر چلیں، نہ اس کے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام ہم سے سرزد نہ ہو۔ پھر دیکھو مزیدار زندگی رہے گی، کبھی کوئی پریشانی نہیں، نہ بیماری نہیں، نہ پریشانی نہیں، کسی قسم سے پریشانی نہیں رہے گا، سکون و عافیت کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔